نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد نادع علیا مظہر العجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتکا یا اللہ بنبوتکا یا محمد بولایتکا یا علی یا علی یا علی صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون تھوڑا تھوڑا آ جائیے مولانا آ جائیے ایک صلوات مل جل کے آہستہ سے پڑھ دیجئے محترم سامعین، میں نے آج ذرا سا عنوان چینج کیا ہے۔ ہمارے مولانا نظریہ صاحب نے بتایا تھا مجھے پرسوں کہ وہ پچھلے سال جو مولانا آئے تھے انہوں نے بھی اسی آیت پہ پڑھا تھا، تو میں نے آج دو کام کیے ہیں، ایک آیت پڑھی ہے، دوسری حدیث پڑھی ہے۔ آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی۔ اب میں دین سے شیعت تک لاتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین، پسندیدہ دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو اور بھی ہے، دین تو اور بھی ہے، لیکن پسندیدہ اسلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کے محلے میں بہت سے نوجوان ہیں، ایک جوان پڑھنے لکھنے میں بہت آگے ہو، بہت اچھا ہو، تو محلے کے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب بچے تو ہمارے سب اچھے ہیں، لیکن سب سے بہترین یہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نے دین تو اپنے بنا لیے،
لیکن اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ اسلام ہے۔ جس کو اللہ نے پسند کیا اس دین کو، اس اسلام کو پھیلایا محمد نے نہیں، اس دین کو لے کے آئے محمد، پھیلایا علی نے، بچایا حسین نے۔ جسے اللہ نے پسند کیا اسے لائے نبی، پھیلایا علی نے۔ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو دین مکہ مدینے کی گلیوں میں محدود ہوتا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ اور اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو دین کا تحفظ نہ ہوتا، دین کا تحفظ نہ ہوتا، دین کا تحفظ نہ ہوتا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ پاور آف وومین کیا ہے، عورتوں کی پاور کیا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں دین بچا تو لیا تھا مگر زینب نے گھر گھر پہنچا دیا۔ آج دنیا بھر کی حکومتیں رسپیکٹ آف وومینس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کا احترام کرو، عورتوں کا سمان کرو، عورتوں کی عزت کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ارے اہل بیت کے دروازے پہ آؤ تو ہم بتائیں گے کہ عورتوں کی عزت کیا ہے، ہم بتائیں گے عورتوں کا احترام کیا ہے۔ عورتوں کا احترام اسلام میں اتنا ہے کہ جس محمد کے لیے 1,23,999 نبی کھڑے ہوتے ہیں وہ محمد فاطمہ کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام زمانہ درود بابا سے بلند سلوات۔ ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ دیکھیے سامعین جب آپ جیسے پیارے ہوں تو پھر خطیب کو پڑھنے میں کوئی زحمت اور کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جب آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اسلام آج اسی لیے ہے کہ اس کے محافظ کا نام حسین ہے اور اس کی ناشرہ کا نام زینب ہے۔ دیکھیے فرش ازا ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا آئین ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے یہ چاہا کہ یوتھ جو جوان ہیں ان کو جمع کریں، اور جوانوں کو جمع کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ ہر مذہب والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب جوانوں کو بلایا جائے، جوانوں کو بلایا جائے، پیسے خرچ ہو رہے ہیں باقاعدہ، لیکن اکثر لوگوں کے یہاں وہی لوگ پروگرامز میں پہنچتے ہیں کہ جن کے پیر قبروں میں لٹکے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہے ہیں۔ اکثر جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ اپنے اپنے پروگرامز میں جاتے ہیں کہ جن کے پیر قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ جوان اپنے اپنے مذہب سے دور ہیں، لیکن قسم خدا کی فقط فرش ازا کا اعجاز ہے۔ یہاں جتنے بزرگ ہیں ان سے زیادہ جوان آتے ہیں، یہاں جتنے بزرگ ہیں ان سے زیادہ جوان تشریف لاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سبب کیوں ہے؟ یہ اتنی فرش ازا میں مقناطیسیت کیوں ہے؟ یہ اتنی مقناطیسیت کیوں ہے؟ یہ فرش ازا میں اتنی جاذبیت کیوں ہے؟ جواب آئے گا، دنیا کے پاس اور لیڈر ہیں، اس قوم کے پاس حسین ہے۔ اس قوم کے دامن میں حسین ہے، اور حسین صرف شیعوں کے مولا نہیں، حسین صرف شیعوں کے امام نہیں، حسین عالم انسانیت کے امام ہے، کیونکہ امام حسین نے خالی شیعوں کو تھوڑی بچایا ہے۔ کوئی میری قوم کا بچہ، کوئی میری قوم کا جوان یہ نہ سمجھے کہ امام حسین نے بس شیعوں کو بچایا ہے، نا، امام حسین نے تو عالم انسانیت کو بچایا۔ امام حسین تو ساری کائنات کے امام ہیں، ساری کائنات کے رہبر ہیں۔
ساری کائنات کے لیڈر ہیں، ساری کائنات کے رہنما ہیں، ساری کائنات کے سلطان ہیں، ساری کائنات کے سرتاج ہیں، ساری کائنات کے آقا ہیں۔ حسین تو عالم انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے، ساری دنیا کو بچایا امام حسین نے، خالی شیعوں کو نہیں بچایا۔ تو میری قوم کا کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ حسین بس ہمارے، حسین بس ہمارے، یہ نہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ حسین بس ہمارے تو آپ نے مولا حسین کو محدود کر دیا، اور جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا، جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا۔ حسین تو عالم انسانیت کے لیے آئے تھے، حسین نے تو ساری کائنات کو بچایا ہے، حسین نے تو ساری دنیا کو بچایا ہے، حسین نے تو ہر مذہب کو بچایا، ہر مذہب کے ماننے والے کو بچایا ہے۔ امام حسین نے کسی ایک فرد کو نہیں بچایا۔ امام حسین سب کے امام ہیں، سب کے مولا ہیں، سب کے آقا ہیں۔ بہت سمجھدار، بہت مجلس سننے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں جملہ صرف کر رہا ہوں، ہندوستان کے اکثر خطوں سے اس جملے کی داد لے چکا ہوں۔ آج بگرے والوں کو دیکھتا ہوں کہ کس حد تک آپ میرے ساتھ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حسین تو سب کے ہیں، حسین تو عالم انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے، حسین ہیں تو سب کے۔ لیکن فرش اعضا پر بیٹھنے والوں، یہ تمہارے مقدر کی معراج ہے۔ جیسے ہی تم نے کالے کپڑے پہنے، لوگ کہنے لگے یہ حسین والے، یہ حسین والے، یہ حسین والے، یہ حسین والے۔ جیسے تم نے علم اٹھایا، لوگ کہنے لگے یہ حسین والے، یہ حسین والے۔ جیسے زلجنا نکالا، لوگ کہنے لگے یہ حسین والے، یہ حسین والے۔ جیسے ہی مجلسیں کی، لوگ کہنے لگے یہ حسین والے، یہ حسین والے۔ یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے۔ حسین تو سب کے لیے آئے تھے، مگر دنیا نے حسین کو ہم سے مخصوص کر دیا۔ زندہ باد، پائندہ باد، مولا آپ کے سلام کرے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ امام حسین تو سب کے امام ہیں، مگر امام حسین کو ہم سے لوگوں نے مخصوص کر دیا۔ یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے۔ جیسے ہی ہم نے کالے کپڑے پہنے تو کہنے یہ حسین والے، ہم سے مخصوص کر دیا، ہماری پہچان بن گئی کہ یہ ہیں حسین والے، یہ کالے کپڑے والے، یہ علم اٹھانے والے، یہ علی کے نام کا نعرہ لگانے والے، یہ حسین والے ہیں، یہ حسین والے، یہ حسین والے، یہ حسین والے۔ ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ دنیا نے حسین کو، اب میری خطابت کے دامن میں فی الحال ابھی تک جتنی دیر بولا ہوں میں، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں۔ حسین سب کے ہیں، سب کے ہیں، مگر دنیا نے ہم سے حسین کو مخصوص کر دیا۔ لیکن ہم دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو امام حسین شیعوں کے نہیں ہیں، فقط شیعوں کے نہیں ہیں، امام حسین ساری کائنات کے امام ہیں۔ اور اگر امام حسین فقط شیعوں کے امام ہوتے تو بگرے والے آج مجلس حسین میں مجلس دروازہ بند کر کے کرتے۔ مجلس دروازہ بند کر کے، آپ نے دیکھا وہ پوری دنیا میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، مجلس دروازہ کھول کے ہوتی ہے۔ ہم دروازہ کھول کے مجلس اس لیے کرتے کہ ہم ساری دنیا کو پیغام دیتے یہ حسین کا دربار ہے، کل بھی کھلا تھا۔
امام حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ اسی لیے ہم 1400 برس سے جب بھی مجلس کرتے ہیں دروازہ کھول کے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہیں کہ دروازہ بند کر کے مجلس ہوتی ہے؟ نہیں، کھول دیتے ہیں دروازہ، کسی پہ پابندی نہیں ہے۔ امام حسین کے دربار میں آنے کے لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسین کے دربار میں آنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، امام حسین کے دربار میں آنے کے لیے شرافت کی شرط ہے۔ جو بھی شریف ہوگا وہ کسی مذہب میں بھی رہے، جس کا نفس شریف ہوگا وہ امام حسین کے دربار میں آئے گا۔ امام حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے، اور امام حسین کی مثال سورج کی طرح ہے۔ دیکھیں سورج نکل رہا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی کرنیں کسی کی چھت پہ یہ کہہ کے تھوڑی جاتی ہیں، کسی کے آنگن میں یہ کہہ کے تھوڑی جاتی ہیں کہ بھائی یہ شیعہ کا گھر ہے یہاں جانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سورج کی کرنیں کسی کے گھر میں یہ کہہ کے تھوڑی جاتی ہیں کہ صاحب یہ شیعہ کا گھر ہے یہاں جانا ہے، یہ سنی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا، یہ ہندو کا گھر ہے یہاں جانا ہے، یہ عیسائی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا، یہ یہودی کا گھر ہے یہاں جانا، یہ مجوسی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا، یہ مالکی کا گھر ہے یہاں جانا، یہ شافعی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا، یہ دیوبندی کا گھر ہے یہاں جانا، یہ وہابی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا۔ نہیں، جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ویسے ہی حسین کا کرم سب کے لیے، جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ویسے ہی حسین کا کرم سب کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آنکھ کا اندھا ہو تو وہ سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جو آنکھ کا اندھا ہو وہ سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اسے پتہ ہی نہیں کب صبح ہوئی، کب دوپہر ہوئی، کب شام ہوئی۔ جو اندھا ہو وہ سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جو عقل کا اندھا ہو وہ حسین کے کرم سے۔ جو عقل کا اندھا ہو، جو عقل کا اندھا ہو وہ امام حسین کے کرم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ارے بھائی آپ کے آئیے تشریف لائیے، آپ کے انڈیا کی بات کرتا ہوں میں، جو لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کے پاس تو اب انڈین کرنسی بچی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس تو، لیکن انڈین کرنسی فادر آف نیشن، فادر آف نیشن گاندھی جی ہر نوٹ پہ بنے ہوئے، ہر نوٹ پہ گاندھی جی بنے ہوئے، فادر آف نیشن ہے، ٹھیک ہے۔ گاندھی جی کا اسٹیٹمنٹ سنیے، گاندھی جی کہتے ہیں اگر 72 سولجرز، اگر 72 سولجرز لائکا کربلا مجھے مل جائیں، کربلا جیسے مجھے ملتے تو 24 آورس میں انڈیا کو آزاد کرا دیتا۔ اگر 72 کربلا جیسے مجھے مل جاتے تو 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کرا دیتا۔ میرے محترم سامعین، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حسین کی تعریف نہ کی ہو، کیونکہ حسین عالم انسانیت کے لیے آئے تھے۔ تو بگرا والوں مجھے مصرعے تو پڑھنے دو۔ جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ سب مل کے جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے۔ یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے لال کا، ہر قوم کہہ رہی ہے فلک بھائی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، زندہ باد،
जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जो डूबता नहीं वो सितारा। ये मोजज़ा तो देखिए ज़हरा के लाल का, हर कौम कह रही है, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है, मगर मुक़द्दर की बुलंदी तो ये है, सब कह रहे हैं हुसैन हमारा, हमारा मुक़द्दर उस वक्त मेराज बजाएगा जब हुसैन कह दे ये मेरा, ये मेरा, ये। और वही कहलाया जाएगा अपना कि जो इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। ये वाहिद कौम है कि जो अपना सब कुछ छोड़ देती है अय्याम अज़ा में। जो जॉब्स कर रहे हैं वो छुट्टियां लेके आते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार किसी तरह मैनेज करके आते हैं, मगर हुसैन के दरबार में ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है मकसद पैसा। मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, जवानों गौर से सुनना मेरे जुमले को। पैसा ज़िंदगी का मकसद नहीं है, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप पैसा न कमाइए, नहीं, पैसा कमाइए और बहुत कमाइए। पैसा कमाने को इस्लाम ने मना नहीं किया है, हाँ, लेकिन पैसे को मकसद हयात मत बनाइए। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि उनके लिए सब कुछ पैसा है ना, ये नहीं, पैसा ज़रूरत हयात है, ज़िंदगी की ज़रूरत है पैसा, लेकिन मकसद हयात अहले बैत है। मकसद हयात अहले बैत है, ज़िंदगी का मकसद अहले बैत है। पैसा कमाइए, हाई फाई रहिए, बेहतरीन खाइए, बेहतरीन पीजिए, बेहतरीन गाड़ियों से निकलिए, लोगों की मदद कीजिए, लेकिन ज़िंदगी का मकसद पैसा नहीं, ज़िंदगी की ज़रूरत है पैसा। पैसा इस बात को जहन में रख के कमाइएगा, देखिएगा आपकी फ़िक्र बदल जाएगी। मकसद हयात तो हुसैन है, क्योंकि मरने के बाद भी यही काम आएंगे। पैसा कहाँ काम आएगा? पैसा तो लोग छोड़ के चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले छोड़ के गए, और फिर उसके बाद बेटों ने ऐश किए। और अगर बेटों को आज़ादार बनाते, बेटों को आज़ादार बनाते तो 5 मुहर्रम को बगरे में बेटे लंगर खिलाते। सलावात बढ़िए बाबा से बुलंद। तो मेरे मोहतरम सामीन, हुसैन सबके इमाम हैं, सबके रहबर हैं, सबके आका हैं, सबके मौला हैं, सबके लिए आए थे इमाम हुसैन। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह है, भाई क्या कहने क्या बात, जैसे अल्लाह सबका अल्लाह है, मानो तब भी अल्लाह है। भाई जिंदाबाद, वाह वाह भाई मेरे साथ रहिएगा, भाई क्या कहने हसन भाई, हाशिम भाई, जैसे अल्लाह सबका अल्लाह है, मानो तब भी अल्लाह है, न मानो तब भी अल्लाह है। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। अब मुझे मेरा ज़हीन बेहतरीन मजमा ये बताए कि अगर सारी दुनिया के इंसान जो नॉन मुस्लिम भी हैं, सारी दुनिया के इंसान नमाज़ पढ़ने लगे तो क्या अल्लाह बड़ा हो जाएगा? नहीं, और सारी दुनिया के इंसान जो नमाज़ पढ़ते हैं वो भी नमाज़ पढ़ना छोड़ दें तो क्या अल्लाह छोटा हो जाएगा? तो भाई जब तुम्हारे नमाज़ पढ़ने से अल्लाह बड़ा या छोटा होता नहीं तो नमाज़ क्यों पढ़ते हो? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। क्यों नजरे साहब को परेशान करते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? जी जी। नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? जब आपके नमाज पढ़ने से अल्लाह छोटा बड़ा नहीं होता क्या कहने, क्या तो आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब दूसरा जुमला सुनिएगा, ये आधे जुमले आजकल बड़ा मसला हो गया, खिताबत में भी बड़ा डर लगने लगा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग आधा जुमला काट के और वो वायरल कर देते हैं, वो देखिए शरण नकवी साहब बगरे में ये पढ़ा है। तो पूरा जुमला सुनिए।
جب آپ کے اور ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اللہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، تو آپ نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ جواب آئے گا مولانا صاحب ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ اللہ کو بڑا یا چھوٹا کریں، اس کی معبودیت میں اضافہ کریں یا اس کی معبودیت کو کم کریں. ہم تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نالائق بندے نہیں ہیں، لائق بندے ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. لہٰذا ہم پر فرض ہوتا ہے کہ اس کی معبودیت کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریف کریں. ہمارا فرض ہے کہ ہم کہیں اے پالنے والے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف تیرے لیے کہ تو عالمین کا رب ہے. اے پالنے والے تیرا شکریہ، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں قوت دی، تیری قوت سے بیٹھتے ہیں، تیری قوت سے کھڑے ہوتے ہیں. تو سبحان ہے، تو رحمان ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے، تو جلالتوں والا ہے، تو عظمتوں والا ہے، تو کریم ہے، تو مومن ہے، تو محمن ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو مومن ہے، تو بہت اعلیٰ ہے. ہم تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی لائقی کا ثبوت دیتے ہیں. تیری عظمتیں تو بہت بلند ہیں، تیری تعریف تو ہمارے حد سے باہر ہے. میرے محترم سامعین، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ. ویسے ہی رسول سب کے امام رسول ہے، مانو تب بھی رسول، نہ مانو تب بھی رسول. ویسے ہی حسین سب کے امام ہے، مانو تب بھی. ابھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، سوچنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے مجلس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. حوالے بھی دوں گا، روایتیں بھی دوں گا، آیتیں بھی دوں گا، قرآن بھی دوں گا. ساری ذمہ داریاں آن ریکارڈ میں قبول کر رہا ہوں کیونکہ میں عالم ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. جو پڑھ رہا ہوں اس کے حوالے میں دوں گا. بولنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. جیسے اللہ سب کا اللہ، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ. ویسے ہی رسول سب کے رسول، مانو تب بھی رسول، نہ مانو تب بھی رسول. ویسے ہی امام حسین سب کے امام، مانو تب بھی امام، نہ مانو تب بھی امام. اگر ساری دنیا مل کے حسین حسین کرے تو مولا حسین کی فضیلتوں میں بڑائی نہیں آتی. ساری دنیا مل کے حسین کو چھوڑ دے تو حسین کی فضیلتیں کم نہیں ہوتی. لیکن جسے حسین چھوڑ دے فلک بھائی سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے اللہ سب کا اللہ، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ. اب ہمارے فلک صاحب نے کہا مقرر، اصل میں خطابت اور ہوتی ہے اور شعر اور ہوتا ہے. شعر تو سیٹ ہوتا ہے تو وہ مقرر کرانے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. خطابت کے جملے مقرر بھول جاتا ہے خطیب. آپ نے مقرر کہا تو ایک جملہ اور بڑھا کے بولتا ہے. جیسے اللہ سب کا اللہ، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ. ویسے ہی رسول سب کے رسول نہیں ہے پانی ہے اتنا بہت ہے. 20 منٹ بچے ہیں، 20 منٹ بچے، 2 گھونٹ بچا ہے بس. اصل میں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، مجھے مستقل پڑھنا ہوتا ہے اور کل بھی میں نے 5 مجلس سے پڑھی ہے اور آج 6 مجلس سے پڑھنی ہے. 7 مجلس سے پڑھنا تھی مگر ذرا سا ایک میں ٹائم کی پرابلم ہو رہی تھی تو مجھے ابھی مسلسل پڑھنا ہے. یہاں سے پڑھتے ہی فوراً جاؤں گا. دن میں 2-3 مجلس سے پڑھنی ہے، پھر رات میں 1-1.5 بجے تک فری ہوتا ہوں مجلسوں سے اور 2 گھنٹے رات میں سو پاتا ہوں. اور اب اگر مولا عباس کی بارگاہ میں کچھ وقت مل جاتا ہے تو 1-2 گھنٹے. 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے سو رہا ہوں، اس لیے اتنی سی آواز متاثر ہے. حالانکہ جینیس لوگوں کے لیے ملتا ہے کہ جو بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں وہ 5-6 گھنٹے سوتے ہیں. ایک صلوات ارشاد.
مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں دے رہے ہیں مولا. سبحان اللہ جزاک اللہ. جیسے اللہ سب کا اللہ مانو تب بھی اللہ نہ مانو تب بھی اللہ. ویسے ہی رسول سب کے رسول مانو تب بھی رسول نہ مانو تب بھی رسول. ویسے ہی امام حسین سب کے امام مانو تب بھی امام نہ مانو تب بھی امام. اگر ساری دنیا مل کے حسین حسین کرے تو مولا حسین کی فضیلتوں میں بڑائی نہیں آتی. حسین حسین ہے. کیا بات ہے. ساری دنیا مل کے حسین کو چھوڑ دے تو مولا حسین کی فضیلتیں کم نہیں ہوتی. لیکن جسے حسین چھوڑ دے اس کا نہ دنیا میں کچھ بچتا ہے نہ آخرت میں کچھ بچتا ہے. اس لیے ساری دنیا مل کے اگر حسین حسین کرے تب بھی مولا حسین کی فضیلتوں میں بڑھائی نہیں آتی. مانو تب بھی حسین نہ مانو تب بھی حسین. حسین ساری کائنات کا امام ہے. اس لیے ساری کائنات کا امام ہے کہ امام حسین کو امام پبلک نے نہیں بنایا, اللہ نے. جن کو پبلک بناتی ہے جن کو پبلک بناتی ہے وہ محدود ہوتے ہیں. فطرس والا پڑھا تھا یہ. جن کو پبلک بناتی ہے وہ محدود ہوتے ہیں. پبلک کسی سٹی کا بنائے گی, کسی اسٹیٹ کا بنائے گی, کسی کنٹری کا بنائے گی. لیکن جسے اللہ بناتا ہے جہاں جہاں تک اس کی عالمی نیت ہے. اچھا ٹھیک. جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک اس کی رسالت ہے. رحمت للعالمین. اور وہی تک امامت ہے. جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہیں تک اللہ کی رسالت ہے. اور جہاں تک رسالت ہے وہیں تک امامت ہے. اور قسم خدا کی ان کے دربار میں جو لوگ مخلص رہتے ہیں وہ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ امام غافل ہیں. ابھی ایک واقعہ میں نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے. ابھی مجھے کسی کتاب کا نہیں پتہ ریفرنس اس کا, لیکن اور بہت سے حوالے ہیں. ایک جملہ پڑھتا ہوں. ایک شخص ابھی انتقال ہوا اس کا. وہ محرم میں اس کا کام یہ تھا کہ وہ شیعوں کو, مومنین کو, عزاداروں کو چائے پلاتا تھا. جب وہ مر گیا, انتقال ہو گیا اس کا, تو مولا نے اس کو مرنے کے بعد جنت نہیں ملتی فوراً. مرنے کے بعد ایک جگہ ہے جسے وادی السلام کہتے ہیں. عالم برزخ, عالم برزخ ایک عالم ہے, اس میں دو پلیسز ہیں. ایک وادی البرہوت, ایک وادی السلام. وادی السلام میں مومنین کی روحیں جاتی ہیں. وادی البرہوت میں جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی روحیں جاتی ہیں. تو ایک شخص مر گیا اور اس کے بعد عالم برزخ میں گیا, وادی البرہوت میں, وادی الصلاۃ میں, وادی السلام میں گیا. اور وادی السلام ہے کوفے میں, مولا علی کے روضے کے پاس. یہ اس قوم ہی کا مقدر ہے, زندگی میں بھی علی علی, مرنے کے بعد بھی علی. تھکیے گا نہیں, تھکیے گا نہیں. میں نے بہت بڑا جملہ بہت آرام سے کہہ دیا. ہاں, یہ اس قوم کا مقدر ہے, زندگی میں بھی علی علی, مرنے کے بعد بھی علی. تو روح وادی السلام میں اس مومن کی گئی. اس مومن کو بہترین گھر ملا, باغات وغیرہ وغیرہ سب. ایک مومن, ایک جو ان کے دوست تھے, وہ ان کے خواب میں آئے. ان سے بات ہوئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا, اور جب سے آپ کا انتقال ہوا ہے آپ میرے خواب میں نہیں آئے. تو وہ مومن ان کے خواب میں آئے. اب میں ایک عمل بھی بتاتا چلوں, حالانکہ عمل بتانے والا مولوی ہوں نہیں میں. اگر آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور آپ چاہیں کہ وہ آپ کے خواب میں آئے, تو شب جمعہ آپ سورہ الحمد پڑھیں, 3 بار سورہ قل هو اللہ پڑھیں, اور اپنے مرحوم کو اشعال کریں, اور اشعال کر کے ان سے کہیں کہ آپ کن حالات میں ہیں ذرا مجھے بتائیے. تو روح آتی ہے, آپ کی روح سے بات کرتی ہے, روح کی بات ہوتی ہے. خیر, وہ ایک الگ گفتگو ہے.
اس وقت موضوع گفتگو کچھ اور ہے, بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. تو کوئی شخص کا انتقال ہو گیا, ان کے دوست تھے, انہوں نے ان کی روح سے کہا کہ آپ کہاں ہیں, میرے خواب میں نہیں آئے جب سے گئے ہیں. تو ان کی روح ان کے خواب میں آئی, کہنے لگے میں بڑا مصروف تھا. کہا کہاں ہیں آپ؟ کہا مرنے کے بعد کیا گزر رہی ہے؟ کہا کیا گزر رہی ہے؟ وادی السلام میں ہوں. کہا کیسے اسپیس پہ جگہ ملی ہے, کہاں ملی ہے؟ کہا بہت بڑھیا مکان ملا ہے, باغات لگے ہوئے ہیں مکان میں, پیڑ لگے ہوئے ہیں, چشمے جاری ہیں, بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہوں. کہا کون سا کام کیا تھا جو اتنا سکون مل رہا ہے؟ کون سا کام کیا تھا جو, اب دیکھیے گا ہاشم بھائی, ہم اور آپ, ہماری اور آپ کی کاؤنٹنگ اور ہے, حسین کی کاؤنٹنگ اور ہے. اس مومن نے کہا مرنے والے سے, مرنے والے کی روح سے, کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جو اتنا بڑا محل ملا ہے تمہیں؟ تو اس کی روح نے کہا کہ جب میں مر کے یہاں آیا تو مولا حسین میرے پاس آئے, اور مولا حسین نے فرمایا کہ تم نے اپنی پوری زندگی 12,000 اتنے 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 کپ چائے مومنین کو پلائی ہے, یہ اس کا اجر ہے. ایکوریٹ کاؤنٹنگ, مطلب ایک ایک پیالہ گن کے حسین نے اسے بتایا کہ اتنے کپ 12,000 اتنے 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 کپ تم نے زندگی بھر پلایا. تو وہ روح کہتی ہے اس مومن سے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا, اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ عزاداروں کو خالی چائے پلانے کا اتنا بڑا اجر ہے تو ساری زندگی یہی کام کرتا. اب آپ جو مجلسوں میں آتے ہیں, گھر سے نکل کے جب آتے ہیں نا, تو جیسے ہی بیٹھ سے اٹھنا چاہتے ہیں یہ سوچ کے کہ مجلسوں میں چلنا ہے, ثواب کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی, وہیں سے کاؤنٹ ہونے لگا ثواب. آپ بیٹھے, ثواب کاؤنٹ ہوا, آپ نے قدم بڑھایا, ثواب کاؤنٹ ہوا, آپ گھر سے نکلے, ثواب کاؤنٹ ہوا, آپ گلی تک آ گئے, ثواب کاؤنٹ ہوا. آپ اوپر یہ سوچ کر ہی چڑھے کہ صاحب بھیڑ ہوگی, تو ثواب وہیں رک گیا, کاؤنٹنگ وہیں رک گئی. آپ نے کہا نہیں نہیں بھیڑ ہوگی تو کیا ہے, مومن کی گود میں بیٹھ کے سن لیں گے, ثواب پھر ری سٹارٹ ہو گیا, کاؤنٹنگ شروع, کاؤنٹ, آپ فرش اعضا پہ آ گئے, کاؤنٹنگ. اور جو لوگ گلی میں سنتے ہیں ان کے آنے والی کاؤنٹنگ بتائیے, میں نے یہ ثواب والی نہیں بتائی, ثواب تو ملے گا, وہ گھر بیٹھ کے بھی اگر سنیں گے تو, کیونکہ ثواب دینے میں ہم جیسے آپ جیسے لوگ کنجوس ہو سکتے ہیں, حسین بخیل نہیں ہے, حسین بخیل نہیں ہے, حسین اللہ کا بنایا ہوا امام ہے. تو میرے دوستو, جتنا عزاداری کے لیے اور اہل بیت کے لیے کریں گے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں نے رات کے اندھیرے میں کسی کی مدد کی ہے. ہو سکتا ہے پبلک کو نہ پتا ہو, محلے والوں کو نہ پتا ہو, مگر مولا حسین کو پتا ہے. یہ جو دو بیٹھے ہیں انہیں کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اس پہ ثواب والا ثواب لکھتا ہے, اس پہ گناہ لکھتا ہے. کپڑے تو اتار سکتے ہو, فرشتوں کو تھوڑی ہٹا سکتے ہو. یہ ایک رائٹ میں بیٹھا ہے, ایک لیفٹ میں. کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں جتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے, ان سے کہیے کہ رائٹ شانے پر کون بیٹھا کا فرشتہ, لیفٹ پہ کون بیٹھا کا فرشتہ, کا کام کیا ہے, کا یہ ثواب لکھتا ہے, نیکی لکھتا ہے, یہ گناہ لکھتا ہے, یہ ثواب لکھتا ہے, یہ گناہ لکھتا ہے. ہم نے کہاں ہے, دکھاؤ تو. ارے بھائی دکھائیے تو کہاں ہے. کہلے یہاں ہے, کتابوں میں لکھا ہے, ہمارا عقیدہ ہے. رائٹ والا ثواب لکھتا ہے, لیفٹ والا عذاب لکھتا ہے, یہ والا ثواب نے کہا دکھا تو نہیں. کہلے دکھتا نہیں ہے مگر لکھتا ہے, دکھتا نہیں ہے مگر لکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے غیب پہ ایمان تو آپ بھی رکھتے ہیں, غیب پہ ایمان تو آپ بھی رکھتے ہیں. عجیب فکر کے لوگ ہیں, نہ دکھنے والے فرشتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں, غیب
میں رہنے والے امام زمانہ کو جیو 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 کیا کہنے صلوات پڑھیے. وقت ہو گیا. زندہ باد کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ کافی دیر پڑھ دی, ہو گیا وقت کیا میرا. کہنے واہ واہ امام واہ 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 ایک ایک مومن کا جو عمل ہے, بے شک ہیں؟ یا علی یا علی ہاں دیکھیں کاؤنٹنگ بڑھی, کیا کہنے صلوات بڑھیے. بابا سے بڑا آئیے, آ جائیے, آ جائیے, یار پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی آ جائیے, آ جائیے. ہاں جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ. تو میرے محترم سامعین, کیا کہنے یہ جو ذکر ہے اس میں جس کا جو تعاون ہے اس عزائے سید الشہداء میں جس کا جو تعاون ہے اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. کیا کہنے فرشتے مسلط ہیں. میں بتاؤں اس وقت کتنے فرشتے بیٹھے ہیں؟ قطار ہے پوری اگر یہ کیمرے والے مجھے کاؤنٹ کر کے بتا دینا کتنے لوگ ہیں کیا کہنے تو میں ابھی بتا دوں گا, کیا کہنے واہ 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 میں ابھی بتا دوں گا. امام جعفر صادق کی حدیث کی قسم, بھائی زندہ باد کیا کہنے ہمارے اماموں نے ہمیں سب بتایا ہے, ہم کسی جاہل کے ماننے والے نہیں ہیں. کیا کہنے بولا کریں ایسا نہ ہو کہ ایک جملہ بولنے کے بعد پھر مجھے دوسرا بولنے کی ضرورت پڑے, کرنی پڑے ساتھ پھر تیسرا بولنے کی ضرورت پڑے. تو میں نہیں چاہتا کہ 5 جملے بولنے والا آدمی ہوں 3 بولنے پڑے. کیا کہنے میں پنجتنی آدمی ہوں تو 5 بولتا ہوں. کیا ہاں تو 3 میں نہیں بولنا چاہتا. آپ ذرا سا میرے ساتھ رہیں تاکہ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, ہاں تاکہ آپ جڑے رہیں اور میں آپ سے جڑا رہوں. ایک ایک اجر کاؤنٹ ہوتا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 2 مومن ہمارا ذکر کرتے ہیں کیا کہنے تو اس میں تیسرا فرشتہ ہوتا ہے. اب آپ گن لیجئے کتنے ہیں, ہر 2 پہ ایک فرشتے کو جوڑ لیجئے. کیا کہنے جزاک اللہ, ماشاءاللہ. اور سب سے اہم بات دیکھیے, یہاں اسپیس کم ہے, جگہ کم ہے. خالی عزاداری میں خالی مجلس کرانے کا ثواب نہیں ملتا ہے, کیا کہنے خالی مجلس پڑھنے کا ثواب نہیں ہے, اس میں قدم قدم پر ثواب ہے. مثال کے طور پہ آپ اتنی جگہ گھیر کے بیٹھتے ہیں, اتنی جگہ لیتے ہیں آپ, کوئی دوسرا عزادار آیا آپ نے اتنی جگہ کر لی, آدھی اس کو دے دی, اس کا بھی ثواب ہے. دنیا والے یہ نہ سمجھے خالی پیسے خرچ کرنے کا ثواب ہے نا, یہ آپ کے اعمال میں آتا ہے. ایک ایک لمحے کا ثواب ہے, ایک لمحے کا ثواب. اور کتنا ثواب ہے آپ اور ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے مجھے یہ پڑھنا نہیں تھا مگر پڑھ رہا ہوں. جناب میسو میں تمار مجھے آج پڑھنا تھا لیکن کل اس کو کمپلیٹ کروں گا, رہ گیا تھا. آخری بات پڑھتا ہوں, ثواب عزائے سید الشہداء میں ثواب. ایک عورت تھی, بد کردار عورت, بس اس لفظ سے سمجھ لیجیے آپ, بد کردار عورت تھی. اس کے پڑوس میں ایک مجلس ہو رہی تھی عورتوں کی. وہ مجلس کرنے میں ساری عورتیں مصروف تھیں. آنگن میں عورتوں کے لیے کھانا بن رہا تھا, تبرک, اور ساری عورتیں چونکہ ماتم میں مصروف تھیں تو دیگ رکھی ہوئی تھی اور دیگ کے نیچے آگ جل رہی تھی. جب کوئی آگ جلانے والا نہیں رہتا تو کافی دیر کے بعد آگ بجھ جاتی ہے. یہ جو بد کردار عورت تھی یہ حقہ پیتی تھی. اسے آگ کی تلاش ہوئی. بہت غور سے سنیے گا, مجھے ہر چیز پہ داد نہیں چاہیے مگر ایک پیغام.
میں بتانا چاہتا ہوں معیار عزاداری کیا ہے. امام حسین کس کس عمل پہ کتنا کتنا دیتے سوچ نہیں سکتے آپ. عورتیں مصروف تھی. یہ اس عورت کو حقے کی طلب ہوئی. حقے کے لیے آگ چاہیے ہوتی ہے. یہ اپنے کوٹھے سے اتری اور اس نے دیکھا کہ وہاں ایک دیگ جل رہی ہے اور عورتیں اندر ماتم کرنے میں مصروف ہیں. اس نے اس آگ میں سے اپنے حقے کے لیے چلم کے لیے آگ نکالی. جب یہ اٹھنے لگی تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ عورتیں تو اندر مصروف ہیں, اس میں اگر کوئی پھونک نہیں مارے گا تو یہ آگ بجھ جائے گی. تو اس نے اس آگ میں پھونک ماری اور جب بجھتے ہوئے شعلوں پہ پھونک ماری جاتی ہے تو اس کی راکھ اڑتی ہے. کبھی کالے کپڑے پہن کے بیٹھ کے پھونک مار کے دیکھیے تو اس کی گرد اڑ کے آپ کے اوپر آئی. وہ گرد اڑ کے اس عورت کے اوپر آئی. وہ عورت اپنی چلم لے کے چلی گئی اور جیسے ہی گھر پا گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گئی. گھر جاتے ہی وہ حقہ لے کے گئی تھی, چلم لے کے گئی تھی, گھر جاتے ہی مر گئی. اور جب مر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کو 2 فرشتے لے کے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آتشی آگ والا گڑ ہے اور گلے میں اس کا توق ڈال رکھا ہے اور اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہی کوئی بچائے, کوئی میری مدد کرے, کوئی مجھے بچائے, کوئی میری مدد کرے. اتنے میں جب در دوزخ پر اس کو لے کے فرشتے پہنچے, اتنے میں کوئی شخصیت نمودار ہوئی. اس شخصیت نے کہا فرشتوں رک جاؤ, اسے جہنم میں نہ لے کے جاؤ. اب ایسے مصیبت کے موقع پر اگر کسی کو کوئی آسرا ملتا ہے, اس بد کردار عورت کی روح نے کہا آپ کون ہیں جو اس مصیبت کے وقت میں میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ساتھ فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ تو بد کردار عورت ہے, اسے کیوں بچا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا اس کا ہمارے اوپر احسان ہے. اس کا ہمارے اوپر احسان ہے. اب یہ بد کردار عورت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آپ کون ہیں, مجھے نام تو بتائیے. کہ میرا نام حسین ابن علی. تو عورت کہتی ہے کہ میں تو آپ کو جانتی نہیں, میں تو آپ کو جانتی نہیں, پھر بھی آپ میری مدد کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میرا آپ پر احسان. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ پر کوئی احسان کروں؟ مولا فرماتے کہ ابھی چند لمحوں پہلے تیرے گھر کے بغل میں پڑوس میں مجلس ہو رہی تھی, تو اپنا حقہ بھرنے کے لیے, چلم بھرنے کے لیے گئی. وہ جو عورتیں عزاداری میں مصروف تھی, تو نے جو اس آگ کو روشن کیا ہے پھونک مار کے, یہ بھی تیرا احسان ہے حسین پر. حسین نے فرشتوں سے کہا یہ دوزخ نہیں جائے گی کیونکہ اس نے پکنے والی نظر میں تعاون کیا ہے اور میرے عزاداروں نے وہ نظر کھائی ہے. میرے عزادار وہ پکی ہوئی نظر کھائے گے. یہ اگر نہ جاتی تو وہ نظر کچی رہ جاتی. فرشتوں نے کہا آقا کیا کریں؟ مولا حسین نے کہا اس کے حوالے سے ہم اللہ سے بات کریں گے, تم اسے واپس کر دو. عزاداروں اس کی روح واپس آ گئی, وہ پھر زندہ ہو گئی. اب جب وہ زندہ ہوئی تو سیدھے مجلس میں گئی اور ہائے حسین کہہ کے ماتم کرنے لگی. عورتوں نے پوچھا یہ ماتم کیوں کر رہی ہو؟ کہ آج سے میں نے سارے کام چھوڑ دیے, اب میری زندگی بس حسین. عزاداروں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو آپ مجلس ختم ہوگی, یہ مجلس ختم ہوگی اور مجلس ختم ہو کے جب نکلیں گے آپ, کسی مومن کی چپل اگر الٹی پڑی ہے نا
اسے بھی پیر سے سیدھی کر دیں گے، اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ بڑا غریب ہے حسین، بڑا مظلوم ہے حسین۔ زہرا چاہتی ہے کہ میرے غریب کی عزاداری ہو، زہرا چاہتی ہے میرے حسین کا ماتم ہو۔ بس عزادارو، آج 5 محرم، آج 2 بچوں کا ماتم ہوتا ہے، ایسے 2 بچے کہ جن کو ان کی ماں کبھی نہ روئی۔ ہائے اونو محمد، 2 بچے، جزاک اللہ۔ اور دیکھیے اب 5 محرم، 4 دن اور بچے، 5ویں دن تو عشرہ، 4 دن اور بچے۔ اب رونے کے لیے یہ مت سوچئے کہ مولانا پڑھیں، اب آپ ذہن میں رکھیے جس حسین کی آمد پر ہم نے آنسوؤں سے استقبال کیا تھا چاند لے کے، وہ حسین ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس حسین کو آنسوؤں سے رخصت کرنا ہے۔ آج اونو محمد کا ماتم ہے، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عمر بھی تاریخ میں بہت کم لکھی ہے، 7-8 برس یا 8-9 برس۔ بڑے بھائی کا نام اون ہے، چھوٹے بھائی کا نام محمد ہے۔ دونوں بچے بار بار جاتے ہیں ماموں جان مرنے کی اجازت، ماموں جان مرنے کی اجازت، مگر حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب اونو محمد سے کہتی ہیں، اے اونو محمد مرنے کیوں نہیں جاتے، مقتل کیوں نہیں جاتے؟ کیا اس وقت جاؤ گے جب اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ جائے؟ میرے بچوں کا اس وقت جاؤ گے جب اصغر کے گلے پر تیر لگ جائے گا؟ میرے بچوں کا اس وقت جاؤ گے جب عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے؟ ارے میرے بچوں کیا اس وقت جاؤ گے جب زہرا کے لال کے گلے پر خنجر چل جائے گا؟ بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اماں ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب پاس آئی اور جناب زینب نے پاس آگے کہا، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ جناب حسین نے فرمایا، میں زینب کیسے اجازت دے دوں تمہارے بچوں کو؟ نہ جانے زینب نے کیسے اجازت دلوائی۔ دونوں بچے اتنے کم سن تھے کہ خود گھوڑے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اون کو اٹھا کے حسین نے سوار کیا، محمد کو اٹھا کے عباس نے سوار کیا۔ دونوں بچے لڑتے لڑتے دونوں بچے مقتل میں پہنچے اور ایسا وار کیا کہ عمر سعد کی خیموں کی ترابیں بھی کاٹ دی۔ فوج کہنے لگی کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ بچوں نے وہ شدید حملہ کیا کہ فوج دریا چھوڑ کے بھاگ گئی۔ دونوں بچے لڑتے 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 دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ جب دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھ کے کہا، بھیا دریا نزدیک ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، بھیا اپنا رخ نہر کی جانب سے پھرا لو، بھیا اپنا رخ نہر کی جانب سے پھرا لو بھیا، اماں صاحب جو سنے گی تو خفا ہوئے گی، بھیا نہر کی طرف مت دیکھو۔ اماں زینب کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائے گی، کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، عاشقان پیاس۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا دریا کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ مجھے پانی پینا ہے، میں دریا کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کاش بی بی سکینہ کا مشکیزہ لے آتے، کاش ہم مشکیزہ لے آتے۔ زینب کی وصیت تھی، بچوں اگر دریا پہ پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، کیونکہ تمہارے آقا تمہارے مولا حسین پیاسے ہیں۔ عزادارو، دونوں بچے پھر پلٹے، پھر بچوں نے تلوار چلائی اور قسم خدا کی قیامت کی تلوار چلائی۔ عمر سعد نے کہا، اے لشکر والو تمہیں نہیں پتا
یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ان دونوں کو اگر شہید کرنا ہے تو دونوں گھوڑوں کے بیچ میں اپنا ایک لشکر کا ٹکڑا بھیج دو۔ عزاداروں پھر یہی ہوا کہ دونوں گھوڑوں کے بیچ میں ایک لشکر کی ٹکڑی آئی، بعون ادھر ہو گئے، محمد ادھر ہو گئے، دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے، دونوں بھائی تلوار چلا رہے ہیں مقتل میں، مگر محبت اتنی ہے کہ ہر چند لمحوں کے بعد بڑا بھائی گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہے، ادھر چھوٹا بھائی کھڑا ہوتا ہے، بڑے بھائی کو دیکھتا ہے۔ بہت دیر تلوار چلائی مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے کب تک تلوار چلاتے، زخموں سے چور چور ہو کے دونوں بچے زمین پائے اور آواز دی امو جان، مامو جان ہمارا آخری سلام۔ عزاداروں ادھر حسین دوڑے ادھر عباس دوڑے، دونوں مقتل میں پہنچے، حسین ان کے پاس پہنچے، عباس محمد کے پاس پہنچے، دونوں بچے کربلا کی زمین پر ایڑیاں لگائیں، زخمی بچے۔ اون کا سر اٹھا کے حسین نے اپنے زانوں پر رکھا، محمد کا سر اٹھا کے عباس نے اپنے زانوں پر رکھا۔ عزاداروں دونوں بچوں کے زخمی ہونٹ ہلے، دونوں بچوں کے زخمی ہونٹ ہلے، اون کے ہونٹوں پر حسین نے کان رکھے، محمد کے ہونٹوں پر عباس نے کان رکھے، دونوں بچوں نے اپنے زخمی ہاتھ اٹھائے، اون نے حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، محمد نے عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، دونوں بچوں نے کہا مامو جان اماں سے کہہ دیجئے آپ کے سر کی قسم ہم فرات پر گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، مامو جان ہم پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں۔ مولا حسین نے کہا میرے بچوں نانا تمہیں جامع کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزاداروں دونوں بچوں کے لاشیں خیمے میں آ گئے، دونوں بچوں کے لاشیں خیمے میں آ گئے۔ ماں ہوتی ہے، بچہ کتنا بھی بے تہذیب ہو، ماں کے دل میں اللہ نے، ماں کے سینے میں اللہ نے وہ دل رکھا ہے کہ ماں بچوں کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جس ماں کے معصوم بچے ہوں، پیارے پیارے بچے ہوں، بے خطا بچے ہوں، اس ماں سے پوچھو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ خیمے میں دونوں کے لاشیں آ گئے، ساری بیویاں اور محمد کا ماتم کرنے کے لیے آ گئی۔ حسین نے کہا اماں فضا میری زینب نظر نہیں آتی، زینب کو بلا کے لائیں۔ جناب فضا خیمے سے نکلی، ایک خیمہ، دوسرا خیمہ، تیسرا خیمہ، چوتھا خیمہ، ایک خیمے کے گوشے میں دیکھا زینب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی ہے، پالنے والے میرے غریب حسین کو بچا لے، میرے آنو محمد صدقہ میں نے اپنے بچے نثار کیے۔ بی بی جناب فضا نے کہا شہزادی چلیے، آپ کے بچے آ گئے، آپ کے بچے آ گئے۔ عزاداروں زینب اس خیمے میں آئی جہاں انہوں محمد کے لاشیں رکھے تھے۔ بیویوں نے سمجھا ابھی زینب سر پیٹے گی، بیویوں نے سمجھا زینب ابھی بال کھولے گی، بیویوں نے سمجھا زینب ابھی سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کرے گی، بیویوں نے سمجھا ابھی زینب کبھی اون کا لب چھونے گی، کبھی محمد کے رخسار چھونے گی، رو کے کہے گی میرے بچوں۔ لیکن زینب روئی نہیں، زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر سجدے میں رکھا، پالنے والے تیرا شکریہ، تو نے میری قربانی قبول کی۔ عزاداروں بس ختم ہو گئی مجلس۔ زینب ایسی ماں ہے، میری بیٹیوں میری بہنوں آج ماتم زیادہ کرنا، میرے جوانوں میرے بزرگوں آج ماتم زیادہ کرنا۔ آج یہ دو بچے ہیں جن کی ماں انہیں نہ روئی، زینب کربلا میں نہ روئی، زینب کوفے میں نہ روئی، زینب شام میں نہ روئی، جب قید سے چھٹ کے
2 سال کے بعد مدینے آئی، اپنے گھر میں قدم رکھا، وہ کمرہ کھولا جو محمد کا کمرہ تھا، 2 چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھ کر زینب پہ رو کے کہا میرے بچوں میں ماں ہوں، اے میرے بچوں مجھے معاف کرنا، میں تم کا ماتم نہ کر سکی، لیکن میرے میرے جان، میرے پیاروں، میرے نور، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.